ہیں میدانوں میں، تو اب آپ کو معلوم ہے دریا سندھ جب دریا خان کے پاس سے گزرتا ہے تو وہ 14 میل چوڑا بھی ہوا کرتا تھا، بارشوں کے زمانے میں 14 میل چوڑائی، اسی طریقے سے نیچے باورپور کے ایریا میں. تو یہ فرق ہے ان آیات کا. جو ابتدائی مکی صورتیں ہیں آیتیں چھوٹی چھوٹی ہیں، ان میں صوتی آہنگ بہت نمایاں، اس میں ایک موسیقی اور غنا کا پہلو بہت ہی واضح، اور اس میں جو ہے مضامین پھیل کر آتے ہیں، کھل کھل کر آتے ہیں. بڑی جو مضامین بہت گہرے ہوتے ہیں اور بہت پختہ ہوتے ہیں اور قیمت آیات ہوں. بعد میں جو صورتیں آئی ہیں مکی دور میں ہی ان مزاج بدلنا شروع ہوا، درمیانی دور میں کچھ اور آخری میں آ کر اب آیتیں بڑی بڑی ہیں، لمبی لمبی ہیں، اور یہ چیز جا کر پھر مدنی دور میں پھر انتہا پہ پہنچ جاتی ہے. ایک ایک آیت الکرسی، آیت الجر ہم پڑھ چکے، آیت الدین، ایک آیت کتنی بڑی. پھر وہاں ظاہر بات ہے کہ وہ ردم بھی اتنا نمایاں نہیں رہتا جتنا کہ آپ سورہ قاف میں دیکھتے ہیں، سورۃ النجم میں دیکھتے ہیں، سورہ رحمان میں دیکھتے ہیں، سورہ واقعہ میں دیکھتے ہیں، سورہ ملک میں دیکھتے ہیں. یہ جو صورتیں ہیں آخری جو دو گروپس کی ہیں، انہی کی طرف ایک صورت وہ سورہ ہجر ہے. اصل میں زمانہ نزول کے اعتبار سے یہ ابتدائی 4 سالوں کی صورت ہے. اب یہ کہ مصحف میں یہاں کیوں رکھی گئی ہے، اب میں بہت جرأت کر کے ایک بات کہہ رہا ہوں، اللہ عالم. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کہ ان صورتوں کا یہ سلسلہ بہت طویل ہو گیا اور اس میں ایک طرح کی منوٹنی سی پیدا ہو رہی ہے. مضامین جو ہے تقریباً ایک ہی طرح کے دوہرا کر آ رہے ہیں. وہی ایک ان کا مطالبہ، معجزہ دکھاؤ، حصی کو نشانی دکھاؤ، اس کا جواب. تو رد و قذف جو ہے یہ تمام صورتیں جو ہم نے پڑھ لی ہیں 5 صورتیں، ان کے اندر مزاج ایک ہی ہے. تو گویا کہ اس منوٹنی کو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ختم کر کے اور ابتدائی دور کی ایک صورت جس کا مزاج مختلف ہے ان صورتوں سے، اس کو یہاں شامل کر دیا گیا. البتہ یہ ہے کہ سورہ شعراء جو ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 227 آیتیں ہیں، اس کی کل 14 رکوع ہیں. تقریباً یہی اوسط بنے گا اس کا، 16-17 آیتیں ہر رکوع کے اندر. سورہ شعراء اس سے بہت مشابہ ہے اس سورہ ہجر کا مضمون. دوسری بات یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہاں پر خاص طور پر وہ جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جو پاروں کی تقسیم ہوئی ہے اس میں کوئی حکمت پیش نظر نہیں رکھی گئی، یہ دور صحابہ میں تھا بھی نہیں. اب دیکھیے کہ سورہ ہجر کی صرف ایک آیت ہے کہ جو 13ویں پارے میں شامل ہے، اور اس کے بعد پوری سورت جو ہے ربما یود الذین کفروا، یہ پوری جو ہے دوسرے پارے 14ویں پارے کے اندر ہے. یہی سورت ہم دیکھ آئے ہیں سورہ ہود کے اندر. سورہ ہود کی صرف چند آیتیں ہیں کہ جو 11ویں پارے میں تھی. اس کی 5 آیتیں جو ہے یہ 11ویں پارے میں اور باقی پوری صورت 12ویں پارے میں. تو پاروں کی تقسیم جو ہے یہ اصل میں بعد کے زمانے میں کی گئی ہے اور اس میں ان چیزوں کو مد نظر نہیں رکھا گیا. جبکہ منزلیں پوری صورتیں، 3 صورتیں، 5 صورتیں، 7 صورتیں، جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. مکی اور مدنی صورتوں میں گروپ ہے پوری صورتیں. یہ گروپ جو ہیں ان کے اندر بھی اور منزلوں کے اندر بھی. منزلوں کا تذکرہ کیونکہ دور صحابہ میں بھی پایا جاتا ہے، لیکن یہ کہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پاروں کے معاملے میں یہ چیز موجود نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، یہ اس سلسلے کی آخری آیت صورت ہے. اب الف لام را، 5 صورتیں الف لام را سے اور ایک صورت الف لام میم را. تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، یہ اللہ کی آیات، اللہ کی کتاب کی آیات ہے اور قرآن مبین کی آیات ہے. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ایک وقت آئے گا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا تھا حسرت کے ساتھ کہیں گے کاش کہ ہم اسلام لے آتے. وہ وقت آئے گا ان کا کفر ان کے لیے حسرت بن جائے گا. ذرہم یاکلوا ویتمتعوا، اے نبی چھوڑیے ان کو، نظر انداز کر دیجئے، اپنی توجہ ان کی طرف سے ہٹا لیجئے. یہ کھا پی لیں، تمتع کر لیں، فائدہ اٹھا لیں زمین کے اندر رہ کر، جو کھانا پینا ہے، جو چلنا چلنا ہے کر لیں. وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلُ، اور امیدیں ان کو غافل کیے رکھیں. یہ جو یلہم العمل ہے، الہا یلہی الہاءً، غافل کر دینا. حدیث میں آتا ہے ما قل وکفا خیر مما کثر والہا، اگر کوئی شے کم ہے لیکن کفایت کر جائے، آپ کی ضرورت پوری ہو جائے، یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ زیادہ ہو اور وہ غافل کر دیں. اگر زیادتی ہے، فراوانی ہے، رزق کی سر و سامان موجود ہے، ہر چیز، کوئی ضرورت کبھی اٹکتی نہیں، تو اللہ یاد نہیں آئے گا، اللہ سے غفلت ہو جائے گی. اس سے بہتر یہ ہے کہ ضرورت پوری ہو جائے، کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کرنا پڑے، لیکن یہ کہ اس سے زیادہ نہ ہو کہ تاکہ غفلت نہ ہو. ما قل وکفا خیر مما کثر والہا، الہاکم التکاثر، وہ صورت مبارکہ ذہن میں رکھیے. وَيُلْهِمُ الْعَمَلُ،
طول عمل کہلاتا ہے. یہ انسان لمبے لمبے نقشے بناتا چلا جاتا ہے، میں یوں کروں گا، پھر ایسے کروں گا، پھر اس طرح